کہ کیا قصوروار عدیل اکبر ہے یا پولیس کا سسٹم ہے؟ سپیریئر سروسز، ڈی ایم جیز، ان سروسز کا کلچر تباہ ہو رہا ہے. چھٹی منظور ہی نہیں ہوئی، ان سے کہا آپ ڈیوٹی پہ جائیں. تو عدیل اکبر جتنے ہوں گے ان کی خودکشی کا راستہ ہم روک نہیں پائیں گے. سختی، سرزنش، زیادتی کہاں سے شروع ہوئی؟ ٹاپر تھا یہ، 35 نمبر کم کر کے اس کو سیکنڈ پوزیشن پہ کیا گیا. اور ظلم کی انتہا بتاؤں کہ اس انکوائری کو ان کے مرنے کے بعد سو کالڈ خودکشی سوسائڈل جو ہے اس کے بعد فائل کیا گیا ہے. وہاں 2 بندوں سے ملاقات ہوتی ہے ان کی، ایک ڈائریکٹر، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر. خودکشی نا کوئی سپر آف دی مومنٹ نہیں ہوتی کہ فوری آدمی نے فیصلہ کیا گولی مار لی. اس کے بھی حالات مشکوک ہیں، لیکن 3 ڈی آئی جی صاحبان پر مشتمل جو کمیٹی تھی انہوں نے ایک تو تصدیق کر دی کہ جی یہ عدیل اکبر جو ہے اس نے سوسائڈ کیا ہے، اوکے ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے محض اس جملے کو لے کر کمیٹی کے، انکوائری کمیٹی تھی، اس جملے کو لے کر در بند کر دیا، فائل کلوز کر دی، تو کئی عدیل اکبر مر جائیں گے. اور پہلے بھی مرے سی ایس پی صاحبان. جو سپیریئر سروسز ہیں، پہلی بات تو میں جملہ ابتدا میں کہہ رہا ہوں، آخر میں کہنا چاہیے، اس کے 20 سے 22 لوگ، 22 نام تک مجھ تک پہنچ گئے. ڈی ایم جی افسران، کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران اور پولیس کے اعلیٰ افسر 22 ہیں تقریباً ان چند سالوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس سروس، سپیریئر سروسز، ڈی ایم جیز، ان سروسز کا کلچر تباہ ہو رہا ہے. ہم جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں وہاں کوئی بھی عدیل اکبر خدا نہ کرے خاکم بدہان محفوظ نہیں رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قصوروار کون ہے؟ سسٹم یا سسٹم میں موجود لوگ؟ اگر ہم نے اس کا تعین نہ کیا نا، محض خودکشی قرار دے کر اور دربند کر دیے سارے، تو عدیل اکبر جتنے ہوں گے ان کی خودکشی کا راستہ ہم روک نہیں پائیں گے. آج اگر راستہ روکنا ہے نا تو ہمیں سروسز کا کلچر جو ہے اس کو بچانا ہے، تو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. میں ابتدا سے نا یہ سارا کیس جو ہے اس کو بڑے غور سے پڑھ رہا ہوں، اور اسی ریسرچ میں ہم نے تاخیر سے یہ شو جو ہے آج رکھا ہے. تمام حقائق جو ہے وہ سامنے آ جائے. کیونکہ ستی قسم کی جو بات آ رہی ہے نا، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ ان کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی. پروموشن بورڈ میں ایک انکوائری تھی جو بلوچستان، یہ سب باتیں بات کی ہیں، وہ آڑے آ رہی تھی. آپ صرف بات سمجھیں. یہ ماڑی ٹھاکراں ایک گاؤں کاموکی کا، بالکل لاہور سے آپ گجرانوالے جائیں، رستے میں کاموکی آتا ہے. کاموکی تحصیل ہے جو عالمگیر شہرت کی حامل ہے چاول رائس. مشہور ہے اس کا. رائس کا سب سے بڑا انڈسٹریل ہب جو ہے وہ ہے کاموکی. اس کے والد صاحب جو ہے نا، اصل بات ایم سی بی میں شاہد علی اکبر. لیکن اس سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی زرخیز سرزمین ہے جسے ماڑی ٹھاکراں کہتے ہیں. یہاں سے بہت سے افسران ہیں. افسران اپنی جگہ پہ، نامور شخصیات کی بات کر رہا ہوں. یہ کہنے میں ماڑی ہے علاقہ، لیکن بہت تگڑی جگہ ہے. ماڑی نہیں ہے، بہت تگڑی ہے. مثلا ڈاکٹر یونس بٹ، اب بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہے ماڑی ٹھاکراں کون ہے، کہاں کی ہے، کہاں سے لوگ، کس طرح یہاں زرخیز کیوں ہے. ڈاکٹر یونس بٹ نامور ڈرامہ نگار، ہم سب اس سے اچھا فنی کانٹینٹ نہیں لکھ سکتا. شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، صحافی بھی ہے، کالم نگار بہت بڑا تھا. خدا ان کو زندگی صحت دے، بہت تعلق ہے ہمارا ان سے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے، دنیا بھر میں ان کی شاعری کی تعریف ہوتی ہے. شاعر عوام کہتے ہیں ان کو، عوامی شاعر. اسلم گرداسپوری اسی علاقے کے. میں ہر شعبے کی بتاتا ہوں آپ کو بات. ایک نامور مذہبی اسکالر، اچھا ثاقب رضا مصطفی کا بھی ماڑی کا، سب یہیں کے ماڑی ٹھاکراں کے. میں سارے پورے کاموں کی بات نہیں کر رہا، پورے کاموں کی میں تو بہت نامور لوگ بھی رہے ہمارے سینٹ. ماڑی ٹھاکراں کی بات کریں جہاں کے رہائشی تھے عدیل اکبر. ان کے والد شاہد علی اکبر حبیب بینک کے افسر تھے. یہ وہاں سے سی ایس پیور ہوتے ہیں. اور میں اب بتانے لگا ہوں عوام کو، آپ کے ناظرین کو،
کہ خرابی، سختی، سرزنش، زیادتی کہاں سے شروع ہوئی. یہ سیاست میں پیر ہوئے، اس نے ٹاپ کیا، ٹاپر تھا یہ. 35 نمبر کم کر کے اس کو سیکنڈ پوزیشن پہ کیا گیا. پہلی زیادتی بتا رہا ہوں. 35 نمبر کم کر کے ان کو سیکنڈ پوزیشن پہ لایا گیا پاکستان میں. ہاں. اب آپ پہلے زیادتی سن لیں. پہلی زیادتی کیا ہے؟ انہوں نے آپٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی سویٹ ویل دینی ہوتی ہے. انہوں نے سویٹ ویل دی پولیس. ٹاپر تھے، پولیس دی. اب پولیس بیوروکریٹس کی نظر میں سیکنڈ آپشن ہو سکتا ہے. ڈی ایم جی گروپ وہ چاہتے ہی ہیں. بہتر سمجھا جاتا ہے. پریویلیج کلاس کون سی ہے؟ ڈی ایم جی. انہوں نے کہا پولیس تو جس کمیٹی نے انٹرویو لینا ہوتا ہے ان میں 99% کی غالب اکثریت کس کی ہے؟ بیوروکریٹس، ڈی ایم جی آفیسرز کی. سول بیوروکریٹس. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو پولیس کو نمبر 1 ترجیح پہ رکھ رہا ہے. آپ نے ترجیحات دینی نا، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. یہ انہوں نے پہلے بھی کوئی امتحان دیا سی ایس ایس کا. امتحان ایک ہی تھا. 43 کامن میں بھی انہوں نے دیا، وہ تب او ایم جی میں چلے گئے تھے. وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ دوسرا امتحان جب سیکنڈ اٹیمپٹ ہوئی جو 46 کامن میں دیا انہوں نے. دوسری اٹیمپٹ میں. دوسری اٹیمپٹ. تو انہوں نے جو اپنی ترجیح لکھی وہ پہلی لکھی پولیس. پی ایس پی جانا. یہ ٹاپر تھے. اگر یہ ڈی ایم جی میں جانا چاہتے تو ہی کوڈ ہیو بین دا فرسٹ ون. ٹھیک ہے نا. انہوں نے لکھا جی. وہ جب یہ لکھا تو انٹرویو ہوا تو ان سے پہلا سوال ہی یہ ہوا. اب میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں مختلف لوگوں کا ریسرچ کے بعد. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے پولیس آپشن اس لیے پہلا دیا ہے کہ میں پہلے بھی اپیئر ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ پولیس میں جانا ہے. تو اس نے کہا آپ کے پاس آپشن موجود تھی، انٹرویورز نے کہ آپ کے پاس آپشن موجود تھی، آپ نے ڈی ایم جی کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے ان کی جگہ پہ انٹرویو میں 35 مارکس کم کر کے ان کو سیکنڈ پہ رکھ دیا. پہلی زیادتی کہاں ہوئی؟ مارکس کم کر دیے گئے. دوسری زیادتی پہلی پوسٹنگ بطور اے ایس پی ڈیوٹی، انڈر ٹریننگ اے ایس پی، بلوچستان میں ہوئی. بلوچستان میں جب ہوئی تو وہاں 3 انکوائری ان کے خلاف کھل گئیں. جب یہ بطور اے ایس پی سرو کر رہے ہیں، جب اے ایس پی یوب تھے، یوب میں اے ایس پی تھے، تو وہاں کوئٹہ سے اپنا ایران سے پیٹرول آتا ہے، اس کی سمگلنگ کا الزام ان کے تحت ان پہ انکوائری ہوئی. ان کے افسران کال بھی لیک ہوئی. وہ انکوائری ہوئی اور ظلم کی انتہا بتاؤں کہ اس انکوائری کو ان کے مرنے کے بعد سو کالڈ خودکشی سوسائڈل جو ہے اس کے بعد فائل کیا گیا ہے. مر کے بھی چین نہ پایا تو جائیں گے. ان کی انکوائری مرنے کے بعد فائل ہوئی یوب والی، وہ چلتی رہی. ٹرانسفر ہوتے ہیں اسلام آباد میں. اب اسلام آباد میں زیادتیوں کے، ظلم کے، پریشر کے، مایوسیوں کے پہاڑ گرے ان پہ. باقی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، شروع ہو جائیں آپ ڈانٹ ڈپٹ سے. ڈانٹ ڈپٹ ایک ایشو، سرجنش دوسرا ایشو. اے ایس آئی کانسٹیبل ہونا وہ برداشت کر جاتے، شوکیس دیتے ہیں آپ اس کو، اور کوئی ایکشن نہ آپ لے سکیں، نا کوئی ایکشن لے سکیں اس کے خلاف، کسی تھانے دار کے خلاف، تو آپ ڈسپلائر شو کرتے ہیں اس کو، چھوٹی موٹی سزائیں دے کے سینشور دے دیتے ہیں. یہ چھوٹی سزائیں. لیکن ایس پی جو ہے وہ اپنے افسر ڈی آئی جی اور آئی جی سے 1-2 رینک کا فرق ہے نا، وہ تو جسٹ ایکول، برابر کا. آپ یوب میں نے آپ کو بتایا کہ انکوائری چلی تیل کی، سمگلنگ کی. اسلام آباد میں چھٹی نہ ملنا، سخت ڈیوٹیاں، جگراتے، اہانت آمیز، توہین آمیز سلوک، ڈانٹ ڈپٹ، سرزنش، ہر طرح کی سختی کا سامنا کرنا پڑا جو اللاجیکل تھی. اللاجیکل سختیاں تھیں. خودکشی جو ہے نا، خودکشی وہ حرام کبیرہ ہے. بالکل ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں ہلتا خدا کی مرضی کے بغیر. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو گناہ کبیرہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ خدا نے 4:27 پر عدیل اکبر کی موت کا پروانہ جاری کیا تھا. ولادت، پیدائش سے پہلے موت کا تذکرہ ہے. موت حیات سے پہلے تخلیق کی گئی ہے. اللہ نے 4:27 پہ وقت لکھا تھا. یہ اپنے ہاتھ میں خودکشی کرنے والا شخص جس کا نام عدیل اکبر ہے، سو کالڈ خودکشی، وہ 4:26 پہ اپنی جان لیتا ہے.
وہ جو ایک لمحہ اللہ کا عطا کردہ تھا وہ اس نے خدا کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے. اوکے, اب آپ پوری بات سنیں ذرا اس کی. اس شخص کو جتنی سختیاں برداشت کرنی پڑیں, جن کٹھن مراحل سے گزرا, مایوسی کا شکار ہوا, میرا خیال یہ ہے کہ میں نے 16 سے 18 پوائنٹ ایسے نکالے ہیں, نکات. اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ساری ڈیٹیل کریں. وہ 16 سے 18 پوائنٹس ایسے ہیں کہ عدیل اکبر کو تو 2 سال پہلے خودکشی کر لینی چاہیے تھی. مطلب 2 سال پہلے سے زیادتیاں شروع ہو گئی تھیں ان کے ساتھ. زیادتیاں تو جب یہ انڈکٹ ہوئے پہلے دن, میں نے آپ سے کہا پولیس میں, تو اس دن سے انٹرویو میں سی ایس ایس کی زیادتی ہوئی ایک. اب ایک اور سنیں, ہم یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی نیا عدیل اکبر اس کا شکار نہ ہو, یہی ہے نا معاملے. اب لیٹسٹ ایشو کیا ہے, عدیل اکبر ڈینگی کا شکار ہوئے تھے. یہ کچھ دن پہلے ڈیتھ والے 4 دن پہلے 3 دن پہلے رخصت ڈالتے ہیں. رخصت نہیں ڈالتے. بری بات سنیں, یہ جاتے ہیں فیملی کلینک, وہاں سے تصدیق ہوئی تھی ڈینگی کی. یہ وہاں سے جاتے ہیں DIG کے آفس میں اور وہاں جا کے درخواست دیتے ہیں. اب اس درخواست کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ درخواست کتنا سفر طے کر کے کتنے دن چلتی رہی. PSP افسر جو ہوتے ہیں نا, یہ سفیشینٹ ہوتا ہے کہ فون پہ اطلاع کریں, وائرلیس پہ کہیں I'm not feeling well. ڈینگی تو مرضی ہے, ایسا ہے کہ you should stay at your home. ان کو بلایا جاتا ہے, طلب کیا جاتا ہے کہ درخواست دو. درخواست پھر ٹریول کرتی رہتی ہے, وہ سفر کرتی ہے. ایڈیشنل IG اور چھٹی منظور ہوتی ہے جب ان کی موت ہوتی ہے. چھٹی منظور ہی نہیں ہوئی, ان سے کہا آپ ڈیوٹی پہ جائیں. DIG آفس سے IG آفس سے ان کو میسج ملا کہ آپ جو سرینا ریسٹورنٹ ہے اس کے باہر VIP موومنٹ ہے, وہاں کھڑے ہوں. اس دوران ان کو ایک اسکالرشپ ملتا ہے, فل برائٹ اسکالرشپ. اس 20-22-25 دن کی نوکری جو ہے اسلام آباد کی, اس سے پہلے اس کے لیے وہ جاتے ہیں فورن آفس. وہاں 2 بندوں سے ملاقات ہوتی ہے ان کی, ایک ڈائریکٹر کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر, 2. اب نعیم صاحب, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دماغ کہ جس نے PSP کلاس کو جوائن کیا, اس کے بعد سخت ترین علاقوں میں ڈیوٹی کی. مطلب بلوچستان سب سے زیادہ سخت ہے, ٹھیک ہے. ASP بطور انہوں نے وہاں پہ ڈیوٹی کی, ایک انکوائری چلی, انکوائری بھی فیس کی اور بہت سے افسران کی چلتی انکوائری. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ تھی, تو پھر تو آئے روز خودکشیاں ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ میں, SHOs, ASIs اور یہ جتنا عملہ اس کے تو اردر روم میں. جو 22 لوگوں کا تذکرہ کیا وہ PSP افسرز. ہاں وہ تو آفیسرز ہیں نا. اچھا, پھر یہ لوگ کیوں نہیں کرتے جو اردر روم میں ان کے ساتھ وہ زیادہ بھائی تو زیادہ خودکشی ہوئی ہیں, باقاعدہ گالیاں دی جاتی ہیں اردر روم میں. اب ایک اس سے ہٹ کے ایک بات کرنا, تو پریشر تو برداشت کرنا چاہیے نا. ایک مینٹل پوزیشن آپ کی جو بھی ہو, تو پریشر تو آپ نے کسی بھی جگہ ہوں گے تو برداشت کرنا پڑے گا. وہ برداشت اس لیے کر لیتے ہیں تھانے دار کہ ان کو پتا ہے کہ ہم لوور درجے کے افسر ہیں. ایسا تو بڑا چیز ہوتی ہے, لیکن جو ASI, کانسٹیبل, اپر سبارڈینیٹ, جتنے بھی انسپیکٹر, DSP سے پہلے جو جیوز ہیں نا, گزٹڈ آفیسرز, ان کے ساتھ برتاؤ ASI جیسا, ہیڈ کانسٹیبل جیسا, منشی جیسا یا ایون SHO جیسا نہیں ہوتا. اچھا, اتنے پولیس افسران ہیں, آپ بھی جانتے ہیں علی ناصر رضوی صاحب یہاں بھی سرو کر کے گئے ہیں بطور DIG آپریشنز لاہور, اور اس کے ساتھ ساتھ علی رضا صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو ہیرارکی تو وہی ہے جو پہلے بھی ماتحتوں کو ڈیل کرتی رہی ہے. یہاں پہ کتنے SPs کام کر رہے تھے. مجھے اس ہیرارکی پہ اعتراض ہے, ان کے خلاف شکایات کے, ظلم زیادتی, ڈانٹ ڈپٹ کے انبار ہیں. علی ناصر رضوی صاحب سارے جتنے وہاں اسلام آباد میں اعلیٰ افسر تعینات ہیں, جو اس کی خودکشی کہہ رہا ہوں, میں مان رہا ہوں, اس کے ذمہ دار ہیں. اب ایک جملہ سنیں آپ, میرا فیصلہ کرنا ہے ہمیں عدیل اکبر کی خودکشی پہ. میں DIG کی رپورٹ پڑھ لوں تو اس میں 3 دفعہ پڑھا میں نے, اس میں لکھا عدیل اکبر قصوروار ہے. ذرا غور سے سنیے, آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کہہ رہا ہوں. رپورٹ کا 100% لب لباب کیا ہے کہ عدیل اکبر خود قصوروار ہے. اگر عدیل اکبر قصوروار ہے تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں, خودکشی مان لی میں نے. اس کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے عدیل اکبر کی موت پہ کہ کیا قصوروار عدیل اکبر ہے یا پولیس کا سسٹم ہے.